أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری سید صداقت علی صاحب جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو کے، یو ایس اے، سعودی عربیہ، خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ، پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، میری اور 92 نیوز کی طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، افتخار عارف صاحب نے فرمایا تھا کہ دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. تو مسلمان تو جب ابتلا میں مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً اسباب کی طرف بھی دھیان کرتا ہے، مگر اسباب کے ساتھ ساتھ مناجات کا دروازہ کھلتا ہے. اور مومن جو ہے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ فخر جو ہے یہ صرف مومن کا ہے، یہ صرف مسلمان کا ہے. تو ہم ایک جو ابتلا کا دور ہے، آپ یوں کہیے کہ سیاست کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں صحت کے مسائل ہیں، ایک مسائل کا ایک جہان ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے. تو باری تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے. اسی سے انسپریشن لے کر جو جس ابتلا کے اس کا ہم شکار ہیں، جو حادثات کا شکار ہیں، کچھ اشعار ہوئے تھے، اسی پر آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اسی سے بے قراری میں کیسا بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، رو کے بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا. بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، رو کے بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا. گر ندامت سے تیری کھل نہیں پاتی ہے زباں، شاہ صاحب، گر ندامت سے تیری کھل نہیں پاتی ہے زباں، تو فقط ہونٹ ہلا دے میں تیری سن لوں گا. گر ندامت صاحب، گر ندامت سے تیری کھل نہیں پاتی ہے زباں، تو فقط ہونٹ ہلا دے میں تیری سن لوں گا. گر حیا آتی ہے روتے ہوئے رونے والی، یہ عین اسلامی فلسفہ ہے. گر حیا آتی ہے روتے ہوئے رونے والی، تو فقط شکل بنا دے میں تیری سن لوں گا. گر حیا آتی ہے، جزاک اللہ، گر حیا آتی ہے روتے ہوئے رونے والی، تو فقط شکل بنا دے میں تیری سن لوں گا. اور یہ ندامت تیری پیاری ہے عبادت سے مجھے، یہ ندامت تیری پیاری ہے عبادت سے مجھے، تو فقط سر کو جھکا دے میں تیری سن لوں گا. یہ ندامت تیری پیاری ہے عبادت سے مجھے، تو فقط سر کو جھکا دے میں تیری سن لوں گا. اور شہباز بھائی، ایک جرثومے نے گر یاد دلا دی تو مجھے، ایک جرثومے نے اگر یاد دلا دی تو مجھے، بس یہی رو کے بتا دے میں تیری سن لوں گا. ایک جرثومے نے اگر یاد دلا دی تو مجھے، بس یہی رو کے بتا دے میں تیری سن لوں گا. ایک جرثومے نے اگر یاد دلا دی تو مجھے، بس یہی رو کے بتا دے میں تیری سن لوں گا. اور شدت غم سے نکل پاتی نہیں گر آواز، شدت غم سے نکل پاتی نہیں
گر آواز مجھ کو خاموش صدا دے میں تیری سن لوں. شدت غم سے نکل پاتی نہیں گر آواز. بولنے کی ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف خیال میں لے آئیں کہ باری تعالیٰ تو ہی ہے جس سے مانگتے ہیں, تو ہی ہے جو مصیبتوں سے چھٹکارا دے گا. وہ سننے والا ہے, وہ سننے والا ہے, وہ خیال کو بھی سننے والا ہے. مجھ کو شدت غم سے نکل پاتی نہیں گر آواز, مجھ کو خاموش صدا دے میں تیری سن لوں گا. اور شعر سنیے گا, اتنا مایوس نہ ہو اتنا بھی بے بس نہیں تو. جو میں کہہ رہا تھا کہ اسباب بھی ہمارا وہ ہے لیکن ہمارا فخر مناجات ہیں. اتنا مایوس نہ ہو اتنا بھی بے بس نہیں تو, دل میں ایک حشر اٹھا دے میں تیری سن لوں گا. اتنا مایوس نہ ہو اتنا بھی بے بس نہیں تو, دل میں ایک حشر اٹھا دے میں تیری سن لوں گا. اور ایک راز اور کہ جس سے گلا ہے تجھ کو. مفتی صاحب سارے مہینے آپ جس کا پرچار کرتے رہے, ایک راز اور کہ جس سے گلا ہے تجھ کو, اس کے حق میں تو دعا دے میں تیری سن لوں گا. ایک راز اور کہ جس سے گلا ہے تجھ کو, اس کے حق میں تو دعا دے میں تیری سن لوں گا. اور آخری شعر ہے کہ میرے پیارے سے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے سے بہت پیار ہے مانا تجھ کو, میرے پیارے سے بہت پیار ہے مانا تجھ کو, واسطہ اس کا دلا دے میں تیری سن لوں گا. میرے پیارے سے بہت پیار ہے مانا تجھ کو, صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے سے بہت پیار ہے مانا تجھ کو, واسطہ اس کا دلا دے میں تیری سن لوں گا. اور ایک جرثومے نے گر یاد دلا دی تو مجھے, بس یہی رو کے بتا دے میں تیری سن لوں گا. جزاک اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی فاروق القادری صاحب. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں. پورا مہینہ ہم نے تقریباً ان کے ساتھ گزارا. ہمیں شرف ہوا ان کی قربت کا, ان کی گفتگو کا, ان کی مدلل گفتگو کا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب. محترم سید قاسم علی شاہ صاحب, یہ تو سب کی جان ہے, سب کی آن ہے, ہماری شان ہے. اور قاسم علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز فریدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اور قاری صاحب سے ذرا گفتگو بہت کم ہو پاتی ہے. قاری صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, ایک تو جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی, تھوڑا سا ذرا اس کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں بتا دیتے, کچھ ترجمے کے حوالے سے بھی. میں اسی پہ چاہوں گا فاروق قادری صاحب سے. ترجمہ میں اس کا ویسے پڑھ دیتا ہوں جی, مگر میرا خیال ہے کہ ترجمے کی بجائے اگر تفسیر اس کی ٹھیک ہے, میں پھر قاضی صاحب کی طرف بڑھوں گا, وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی. بالکل درست, میں اس کی طرف بڑھوں گا. مگر مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ بچپن سے آپ کو شوق اتنا, یعنی کہ آپ نے نام کمایا, اور صرف نام نہیں کمایا, قرآن کے حوالے سے آپ ہمارا فخر ہیں. جہاں جہاں آپ جاتے ہیں, جہاں جہاں پڑھتے ہیں, جہاں جہاں آپ کا نام بلند ہوتا ہے, وہاں پاکستانیوں کا اور ہمارا نام جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. تو بچپن سے آپ کو شوق تھا یا بعد میں آپ نے سے؟ شاہ صاحب اصل میں یہ والدین کی موٹیویشن تھی. ہم 7 بھائی تھے ماشاءاللہ, اور والدین کا خیال تھا کہ کوئی ایک بچہ قرآن کا قاری اور حافظ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کچھ آواز بھی میری ٹھیک تھی بچپن سے. انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرف لگائیں ماشاءاللہ, کہ یہ حضور کی نعت پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر میری زیادہ توجہ پھر تلاوت کی طرف سبحان ہو اللہ گئی. سبحان اللہ. پھر الحمدللہ 10 سال کی عمر سے لے کے اب تک تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہوئے. ماشاءاللہ تو یہ سلسلہ چلتا گیا. ماشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں جب تک آپ حد جنون تک سبحان اللہ عشق نہ ہو, نہیں کمٹمنٹ نہ ہو, ٹارگٹ نہ ہو, کوئی اچیومنٹ کو گول آپ کے سامنے نہ ہو, اس وقت اس میں آپ کامیابی حاصل سبحان اللہ. اچھا, ہم چونکہ آپ ہمیں اپنے دوستوں میں, چھوٹے بھائیوں میں شمار کرتے ہیں, تو میں نے کہا ایک تو یہ بات پہنچ بھی جائے لوگوں تک. اور عام جو بالکل جو آپ کو لازم بات ہے 22 کروڑ کا ملک ہے, جو بہت زیادہ آپ کے قریبی معاملات سے آشنا نہیں ہے, اس کو یہ کم پتہ ہوگا کہ آپ میاں محمد صاحب کا کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو آج اگر تھوڑا سا آپ ہمیں وقت دیں, میں آپ سے گزارش کروں, تو ہم جو گفتگو سے اگلے مرحلے پہ آئیں گے, تو تھوڑا سا آپ سے میاں محمد صاحب کا کلام. اور کیا شاندار, ایک تو اشعار کا انتخاب بہت منفرد ہے قاری صاحب کا, چونکہ بہت اچھا شعری ذوق رکھتے ہیں, پھر جو لحن ہے وہ تو کمال ہے. تو آج ذرا ہم یہ بھی سنیں گے, اور شہباز بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں. مفتی صاحب جو قرآن کی آیات خاص طور پہ آج کے حوالے سے تلاوت فرمائے گی, تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیں. آیات کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155, 56 اور 57 ہے. اور ان آیات میں جو بنیادی اس کا خلاصہ وہ صبر اور آزمائش کے حوالے سے. کل جو طیارہ حادثہ پیش آیا انتہائی المناک تھا. پورا ملک سوگ اور غم کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے. خصوصاً جو لواحقین شہداء کے, ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہے اور ایک قیامت خیز ہنگامہ بپا ہے. ایسی صورتحال میں
ان آیات میں ایک خاص سبق ہے ان کے لیے اور وہ تمام افراد جو سوگواران ہیں غم و اندوہ کی کیفیت میں سب کے لیے، اور عمومی طور پر جنہیں جنہیں مصیبت کی، تکلیف کی اور درد کی اور مختلف حادثات کا سامنا رہتا ہے ان سب کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا میرے بندو میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی تمہیں ڈر اور خوف دوں گا، اللہ جیسے کرونا کا ڈر اور خوف سب کو تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھوک سے، کبھی قحط ہو سکتا ہے، بارش کا نزول بند ہو سکتا ہے، یا ذریعہ روزگار نہ ہو تو بندہ ایک صورت ہوتی ہے، تو بھوک کی کوئی بھی صورت ہو، غذائی قلت کی کوئی بھی صورت ہو، یوں ہی فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال کی کمی سے کوئی تمہیں نقصان ہو گیا، ارب پتی تھے دنوں میں تم لکھ پتی رہ گئے، یا اس سے بھی کم آسمان سے زمین پر آ گئے، ہوتا تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، غریب شخص اور غریب ہو جائے اسے اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس نے سہولت اور آسائش میں ہی زندگی بسر کی ہو اس کے لیے زمین پر آنا موت کی طرح ایک تکلیف اور سختی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے متوجہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آخر میں فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ پھلوں کی کمی سے ظاہری جو پھل ہیں باغات کے ان کی کمی بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن احادیث جس کی توثیق کر رہی ہیں اور تائید کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے پھل ہوتی ہے، بے شک، تو اللہ تعالیٰ وہ واپس لے کر بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اب اس ساری حالت میں جو بندہ ثابت قدم رہے اور وہ بندہ اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھال لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے۔ میں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے سورہ تغابن کی آیت نمبر 18 ساتھ لے آؤں گا تو بات زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس نے اس حالت میں اللہ پر ایمان مستحکم رکھا، ڈگمگایا نہیں، شکوہ اور شکایت نہیں کی، رضا سمجھا، اللہ اس کو اللہ کی رضا سمجھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ خیر سمجھی، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل کو ہدایت دیتا ہوں، اطمینان دیتا ہوں، تسلی اور تشفی دے دیتا ہوں۔ اس صورتحال میں پہلا فرض یہ ہے آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے خیر میں ہی رکھا ہوا ہے، اسے مصیبت پہنچے صبر کر لے تو خیر، خوشحالی نصیب ہو شکر ادا کرے تو خیر۔ مسند امام احمد بن حنبل کے یہ الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان میں چاہتا ہوں کوئی ان لواحقین کو سنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے خیر کا یا تکلیف کا، ہر فیصلے میں بندہ مومن کے لیے خیر ہے۔ اللہ بے شک ایسے ہی ہر فیصلے میں خیر ہے۔ بظاہر آپ کو تکلیف نظر آ رہی ہے، ہمیں بھی دکھ ہے، درد ہے، لیکن اس میں بھی خیر ہے۔ بالکل درست ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر اللہ، پہلے مکمل کر اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جو تکلیف دیتا ہوں اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کو بات کرنا یہ جب آیت میں نے پڑھی پہلی مرتبہ تو مجھے یاد ہے، جب میرے سمجھ آئی مجھے تو مجھے یاد ہے کہ اس دن سے لے کے آج سالوں ہو گئے، کم از کم بھی 6-7 برس ہو گئے، میں نے دعا میں کبھی بھی کوئی چنگ نہ چھوڑ دی۔ باری تعالیٰ اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، ورنہ تیری مزہ ہے، ہم اسی میں خوش ہیں۔ کوئی بھی چیز کہنا ہی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کوئی چیز نام لے کر طلب کی ہو کبھی۔ باری تعالیٰ اگر یہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اسی میں خوش ہیں۔ وسیع شاہ صاحب، یہ دنیا آفتوں کا گھر ہے۔ جی جی جی،
صبح اگر گھر پر رونق ہے تو شام کو ویران بھی ہو سکتا ہے، دنوں کو پھرتا رہتا ہے وہ لوگوں کے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کسی کو کوئی مصیبت اور تکلیف نہ پہنچے، غم سے نہ۔ جس شخص میں حوصلہ اور صبر نہ ہو وہ دنیا میں کبھی اطمینان بخش زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ اس میں صبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان آیات پر غور کریں جو ہم نے سنائی، دوسرا سیرت رسول دیکھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کیا، مزاحمت مصائب کے ہجوم نے گھیر لیا، کبھی پاؤں زخمی، کبھی چہرے انور پر چوٹیں، کبھی پشت انور پر اونچ کا بودھ لاد دیا، کبھی لاک ڈاؤن رہے 3 سال تک اور ایون کے پتے کھانے پڑے، مکہ جیسے محبوب شہر سے ہجر، پھر احد کے اندر حضور کے دندان مبارک کے کچھ حصہ شہید، آپ کے صحابہ شہید، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، 4000 پیغمبروں کو قتل کیا گیا، لیکن سب کے لبوں پر اور سب کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ بس صبر ہی صبر، صبر ہی صبر۔ ایون کہ آپ آج تک امت کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کا صبر اتنا ہی بڑا تھا۔ حضرت عمر جنہوں نے آدھی دنیا کا تک اسلام پہنچایا، آپ کو خون میں نہلا دیا گیا لیکن وقت آخر صبر تھا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، محاصرہ کیا ہے، فوج ہاتھ میں ہے، ایک اشارہ کرتے ہیں، کہا نہیں میں صبر کروں گا، مدینے کی حرمت کو میں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو نیزہ مار دیا گیا لیکن پھر بھی صبر ہے۔ کتنے امت کے اکابرین ایسے ہیں جن کی جیلوں سے لاشیں باہر آئیں، ان کو کوڑے مار مار کر شہید کیا گیا لیکن انہوں نے حق کی راہ میں صبر اختیار کیا۔ مجھے 2 جملے ضرور کہنے دیجئے گا، بات مکمل ہو جائے گی۔ ایک صبر کے لیے آپ کربلا کا میدان دیکھیں، سیدہ زینب کے سامنے ان کے اپنے اور پیارے 72 شہداء کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ مجسم صبر بنی ہوئی ہیں، ایک لفظ شکوہ اور شکایت کا نہیں، بلکہ اس کے بعد اہل بیت کی کشتی کو سنبھالا دینے والی بھی ہستی سیدہ زینب ہے۔ حضرت خنسا کے 4 بیٹے قادسیہ میں شہید ہو گئے، خبر پہنچتی ہے تو لبوں پر یہ ہے کہ اے پروردگار 4 بیٹے تو نہیں دیے تھے، تو نہیں لے لیے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں بھی تیری یہ بندی یہی کہے گی کہ پروردگار میں صبر کرتی ہوں اور تیری رضا میں راضی ہوں۔ یقیناً آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور عورتوں کا آبگینہ تو بہت نازک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو اسلام ہمیں دے رہا ہے یہ آپ کو روحانی طور پر تقویت دیں گی۔ ان کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے سپرد کر دیں، دیا بھی اسی نہیں تھا، لیا بھی اسی نہیں ہے، وہ مالک ہے، آپ کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے۔ بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، اور لازم بات ہے اس وقت تو لواحقین کے لیے کوئی بھی شخص یہ گفتگو ان تک پہنچائے تو ان کو ڈھارس ملے گی، ان کو ایک آسرا ملے گا، اور ان کو صبر کرنے کا حوصلہ جو ہے، صبر کرنے کا بھی تو ایک حوصلہ ہوتا ہے، وہ انہیں نصیب ہوگا۔ آج ہم 2 بنیادی طور پر موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک موضوع پر بات کرنا چونکہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس پر ٹیلی ویژن پر جب سے ہمارے شوز ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی بہت زیادہ اس موضوع پر بات نہیں ہوتی ہے، اور عموماً اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ویسے پڑھے لکھے ہیں اور دین کو بہت حد تک انہوں نے پڑھا ہے، ان کے ہاں بھی اس حوالے سے کوئی بہت ہی اعلیٰ پائے کا فہم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، سوائے علماء دین کے۔ لازم بات ہے کہ ان سے بہتر تو دین کو اس وقت کون سمجھے گا، اور وہ ہے لیلۃ الجائزہ، جس کو اب ہم صرف چاند رات سمجھتے ہیں۔ جب ہم چاند رات کہتے ہیں عید کی رات کا، تو ہمارے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ چاند رات جو ہے غالباً یہ بھی کوئی دینی یعنی کہ تلازمہ ہے یا دینی یہ ٹرمینالوجی ہے، قطعی نہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ، پورا مہینے کے بعد جو انعام عطا کرتا ہے باری تعالیٰ بندے کو۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی ہی یہ ہے کہ انعام کی رات۔ اس پر ہم مفتی صاحب سے ضرور بات کریں گے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور جو 3 راتیں بڑی راتیں گنوائی گئی ہیں جن میں ایک شب قدر ہے،
ان میں اس کے بعد جو 2 راتیں آتی ہیں یہ وہ مقام ہے لیلۃ الجائزہ کا، یہ اس عید کی بھی اور پھر عید الاضحیٰ کی بھی. اور یہ مجھے کہہ لینے دیجئے چونکہ ہم پاکستانی ہیں، میڈیا پہ ہماری نظر ہوتی ہے، ممبر و محراب سے بھی جڑے ہوتے ہیں لوگ، تو سب سے کم جس پر رمضان کے حوالے سے جس موضوع پر بات ہوتی ہے وہ یہ موضوع ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اس کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے، مگر اگلے مرحلے پر ہم اس پر بات کریں گے. ابھی جو بات مفتی صاحب نے شروع کی ہے حادثات کے حوالے سے اور صبر کے حوالے سے جن کے پیارے چلے گئے، میں چاہوں گا کہ ذرا شاہ صاحب سے بھی اس پر بات کروں کہ شاہ صاحب کیسے اب یہ ایک تو حادثے کو کیسے دیکھتے ہیں، پھر صبر کا اس کا ایک اینگل ہے، ایک تحقیق کا اینگل ہے. ایک شاہ صاحب یہ ہے کہ مطلب مستقل حادثہ، ہر سال 2 سال بعد کوئی حادثہ، ہر سال 2 سال بعد حادثہ، یہ کیسے اس پورے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب ایک تو اس میں دوسری رائے نہیں کہ یہ بہت بڑا ایک سانحہ حادثہ، ایک ایسا واقعہ جس نے پوری قوم کی عید کی خوشی کو مدم کر دی ہے. جی بالکل، یعنی آپ کہہ لیجئے دل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی اور کل سے آج تک کا وقت اگر ہر ایک ایسا انسان جو تھوڑا سینسٹیو ہے، حساس ہے، وہ دیکھے تو بڑا تکلیف اور مشکل کا وقت ہم سب نے گزارا ہے. کرونا نے پہلے ہی تکلیف میں رکھا تھا لوگوں کو، مزید فائنینشیل چیلنج بھی پوری قوم کے لیے بن چکا تھا. شاہ صاحب ایک پہلو بڑا ہٹکے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 10 سال میں چوتھا حادثہ یہ ایئر کریش کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ٹرین میں آگ لگ جانا، کئی ایسے واقعات ہیں، ایسے سانے ہیں جن میں سینکڑوں جانیں اللہ کو پیاری ہو گئیں. پھر سب سے بڑھ کے دہشت گردی، ایک ایسی جنگ جو ہم نے 15-20 سال میں فیس کی، جس کی نظر کو 70,000 کے قریب ہمارے قوم کے افراد اللہ کو پیارے ہو چکی ہیں. سر کہیں نہ کہیں ہم سب کو 2-3 چیزوں کو ضرور سوچنا چاہیے. ایک تو حادثے کئیوں کے لیے کیجول ہو چکے ہیں، کچھ لوگ جو حساس ہیں ان کے لیے تو انتہا کی دل ان کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے بے حس ہو چکے ہوتے ہیں. جس طرح کل یہ بھی اطلاع تھی کہ اسی حادثے میں کچھ لوگ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے. اب یہ فیصل عیدی صاحب نے مطلب انفارم کیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت میں کوئی زیور، کچھ چیزیں، کوئی پیسے، وہ امداد کی شکل، مدد کی شکل میں اس طرح کا ظلم کرنے لگ پڑتے ہیں. اب آپ دوسری طرف دیکھیے سر، ہم حادثوں سے سیکھتے نہیں ہیں. یہ جس جہاز یہ کریش ہو گیا یہ بڑا سیف جہاز ہے، لیکن ایک سوال جو کم از کم میڈیا پہ ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے کہ پاکستان میں اس کے کوئی سیمولیٹرز نہیں ہیں جو کہہ لیجئے ہمارے تمام کے تمام جو پی ایف کے پاس جہاز ہیں ان سب کی پریکٹس کے لیے ایک ایسی ایک مشین کہہ لیجئے وہ جہاز کی ضرور ہوتی ہے جس پہ پریکٹس کرتا ہے پائلٹ، اس کے بعد اسے اڑاتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ جس میں پیسنجر بیٹھے ہیں اور وہ سب کے سب اپنی منزل پہ جا رہے ہیں اور وہ سارے بڑے قیمتی ہیں، اس میں سے کوئی بھی بندہ حقیر نہیں ہے، ہر کوئی ہمارے لیے قابل احترام اور بڑا قیمتی ہے. اتنی جانیں ہم جس کے حوالے کرتے ہیں پائلٹ جو کہ قابل ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ اور پریکٹس کسی سیمولیٹر پہ نہیں ہوئی ہوتی. سو ہم اپنے حادثوں سے کہیں نہ کہیں سیکھتے نہیں ہیں. یہ حادثوں کی ریشو اگر یہاں زیادہ ہے اور کہیں زیادہ نہیں ہے تو آپ کو یہ فرق ضرور نظر آئے گا کہ جس ملک میں حادثوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں اور فلائٹیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ٹریننگ بڑی اچھی موجود ہے اور وہاں پر سیفٹی معیار ہر طرح کے دیکھے جاتے ہیں، وہاں پر ذہنی طور پہ اور ٹریننگ کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بندے کو تیار کیا جاتا ہے. تو یہاں یہ سانحہ پھر ایک کویسچن مارک ہے کہ پچھلے سانے لے لیجئے ان کی کسی کی رپورٹ آج تک بالکل درست ہم تک نہیں پہنچی، بالکل درست. اور سب سے زیادہ شاہ صاحب یہ بڑی ایک اس کا مطلب ہے ہم نے سیکھا ہی نہیں اس سانے سے نا، سیکھا نہیں. اور سب سے ایک اہم بات جو میں کرنا چاہوں کہ اس واقعے کے بعد ہمارا ہوائی سفر انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایک عام شخص سوچتا ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد کبھی 48 کبھی 100 کبھی 100 سے زیادہ افراد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور ملکی نقصان کتنا ہوتا ہے اور صدمہ پھر کتنا بڑا ملتا ہے. تو کیا ہمارے پاکستان کی جو فلائٹس ہیں یا جہاز ہے یا سول ایویشن ہے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنی بڑی غلطیاں اور اس کے بعد رپورٹس بھی شائع نہیں ہوتی اور پبلک کو آگاہ نہیں کیا جاتا؟ پھر وہ جو انسیکیورٹی بلٹ ہوتی ہے، وہ جو ٹرسٹ شیک ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ بالکل ٹھیک بات.
اور ہم بات کرتے ہیں ٹورزم کی، تو مجھے بتائیے اللہ کرے کرونا وغیرہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو ٹورسٹ کہاں آئے گا ایسے ملک میں جہاں اسے خطرہ ہو گیا یار یہاں تو ہر سال 2 سال بعد ایک جہاز جو ہے وہ گر جاتا ہے. ایک سائیکلوجیکل ہے نا، آپ فرض کریں ملیشیا جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہاں ہر سال بعد ایک جہاز گرتا ہے تو آپ کیوں جائیں گے وہاں، کیوں سفر کریں گے. بہرحال چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین گرامی، لیلۃ الجائزہ پہ آج ہم بات کریں گے. یہ بہت سننے کے لائق موضوع ہے. اور پھر شوال کے جو روزے ہیں اس پر بھی ہم مفتی صاحب سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. وہ جو خاص طور پہ مختلف جو روایت میں آیا ہے کہ 6 روزے جو ہیں شوال کے اگر وہ رکھا جائے تو ان کی بہت ہی اہمیت ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور میں جانے سے پہلے، اب بریک پر جانے سے پہلے یہ شیئر کرتا چلوں آقا کی حدیث کے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس کا استقبال کرو، اور جب رمضان جانے لگے تو اس کا غم مناؤ، اور اس کے غم میں اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے والی شکل ہی بنا دو. اس قدر قیمتی شے ہے رمضان جو اب ہم سے رخصت ہونے کو آ رہا ہے. جب واپس آئیں گے تو فرید صاحب کی طرف بڑھیں گے. اور آج ہم نے خاص طور پہ درخواست کی ہے قاری صاحب کو کہ تھوڑا سا وقت ہمیں زیادہ دے دیں. یہ ہمیں میاں محمد صاحب کا کلام جو ہے وہ آج ہمیں ان سے سننے کو ملے گا. اور ہمارے دوست ہیں فاروق حبیب صاحب فیصل آباد سے. یہ اگین جو طلبہ سیاست ہے، جو نوجوان جو سیاست میں آئے اور جنہوں نے اپنا مقام بنایا، ان میں سے ایک ہیں. مدلل گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ان کو بھی بہت کم چیختے چلاتے اور ایسی مطلب جس سے سیاستدان کا جو روپ ہے وہ مجروح ہو جائے، آپ نے کم ہی ان کو دیکھا ہوگا اس طرح کے روپ میں. بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں. فاروق حبیب بھی اگلے مرحلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. پی ٹی آئی سے ویسے ان کا تعلق ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. میں بڑھوں گا فاروق حبیب صاحب کی طرف. السلام علیکم فاروق حبیب صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو فاروق صاحب. اچھا فاروق صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ حادثہ جو ہوا ہے اس پر سبھی کے دل دکھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ حادثے پر بات کیجئے، پھر یہ آپ کی گورنمنٹ کے دور میں ہوا ہے تو بہت اس پر تو بات ہوتی تھی کہ بھئی جب کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو جو متعلقہ وزیر ہیں وہ استعفیٰ دے دیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یقیناً انتہائی افسوسناک ایک واقعہ ہے. ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت جو ہے وہ ایک غم کی حالت میں ہے، دکھ کی حالت کے اندر ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کی جہاز کی فوٹیجز بھی سامنے آئی اور جو لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا. یقیناً ایک حادثے کے اندر جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے، ان کی تصاویریں جب سامنے آتی ہیں، یہ تمام منظرنامہ سامنے آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سمے سب پاکستانیوں کی جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم نے فوری طور کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی ہے، اور چیئرمین جو CEO PIA ہیں وہ بھی موقع کے اوپر پہنچے. آج جو وزیر ایویشن ہیں غلام سرور خان صاحب، وہ بھی وہاں پر موقع کے اوپر پہنچے اور اس کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے اصل حقائق تک پہنچیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ایئر لائن جو ہے، یقیناً پاکستان کی یہ قومی ایئر لائن ہے، یہ وہ ایئر لائن ہے جس نے دنیا کی 5 سے 6 بڑی ایئر لائنوں کو جو ہے وہ جنم دیا. اور جس طریقے سے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، جس طریقے سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اس کی تمام تر جو ہے وہ چیکس مکمل تھے، اس کے تمام تر جو ہے وہ سرٹیفکیشنز بھی ہوئی تھی، تمام تر جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کلیئرنس کے بعد جو ہے وہ جہاز کو اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری کسی نتائج کے اوپر پہنچنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. نہ ہی میں اتنا ایکسپرٹ ہوں، نہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں. درست بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن ایک بات کو حکومت میک شور کرے گی، یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک بھی ہوگی اور اس کے جو ذمہ داران ہوں گے ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لواحقین کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کی جا سکتی ہے، اور ان کا غم بہت بڑا ہے، ان کے زخم بہت بڑے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گفتگو کرتے وقت بھی جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. کوئی ہم ایسی بات نہ کر دیں جس سے وہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے غم کے اندر
اگر ہم کمی نہیں کر سکتے تو اس کے اندر اضافہ بھی نہ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. فاروق صاحب یہ بتائیے کہ جو پہلے بھی جو انکوائریز ہوئیں ان کی بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بھی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئے اور جو سابقہ جو انکوائریز ہوئی ہیں لوگوں کو پتہ تو لگے اور اس سے کچھ سیکھنے کو تو ملے, کیونکہ آپ اگر ماضی کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے, ماضی کی غلطیوں کو, تو اس سے سیکھیں گے. لگتا یہ ہے کہ ماضی میں ہونے والے جو حادثات ہیں ان کی رپورٹس نہ سامنے آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر دوبارہ غلطی کرتے ہیں. تو پچھلی جو رپورٹس ہیں ان کو بھی آپ کو اصرار کرنا چاہیے گورنمنٹ سے, عمران خان صاحب سے بھی بات پہنچانی چاہیے کہ بھئی ان کو رپورٹس کو بھی سامنے لے کے آئیں, وہ بھی لوگ منتظر ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا ہے تو وہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ عوام سے نہیں چھپانی چاہیے, کیونکہ یہ جو انکوائریز ہیں, جو تحقیقات کروائی جاتی ہیں, اس کے اندر اگر ذمہ داران کے خلاف کارروائی بر وقت ہو جائے تو آپ آئندہ کسی حادثے سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. جی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا پرانا ہے اور سسٹم کے اوپر اس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ انویسٹمنٹ نہیں کی, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ معاملہ یہی رہا کہ ہم بھرتیاں کرتے جائیں, اوور لوڈ کرتے جائیں, اداروں کے اوپر فائنینشیل برڈن ڈالتے جائیں, اور وہ فائنینشیل بجٹ پھر جو ہے وہ آپ کا خزانہ بھگتتا تھا, جبکہ یہ ایئر لائن ایسی ہے جو خود سسٹینیبل ہو سکتی ہے. اگر یہ ابھی جو پی آئی اے کے نئے سی ای او آئے ہیں, جو نئے چیئرمین ارشد ملک صاحب آئے ہیں, انہوں نے ایک ایئر لائن کے اندر ایک ڈسپلن قائم کیا ہے. وہ جہاز جو ریٹنڈنٹ تھے ان جہازوں کو دوبارہ سے انہوں نے تیار کر کے اس کو انہوں نے دوبارہ ہوا بازی کا حصہ بنے. اس سے پی آئی اے کا آپ نے دیکھا کہ اس کا گراس پروفٹ کے اندر پی آئی اے آ گئی. جو پی آئی اے کے اخراجات تھے جو لاسز کے اندر جا رہے تھے اس کے اندر 76% جو ہے وہ کمی لے کر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ریونیو کے اندر اضافہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی طور کے اوپر, ڈسپلنری طور کے اوپر پی آئی اے کا اپنا ایک ٹیک آف جاری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن یہ جو ہمارے جہاز ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان جہازوں کی جو ہے وہ کتنی لائف ہے اور ان کی ابھی کیا چلنے کی کتنی کیپیسٹی ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے, اگر ہم انویسٹمنٹ کتنی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے بھی توجہ کا مرکز تھیں, اب اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اور زیادہ فوکس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فاروق حبیب صاحب یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ جہاز جو ہیں ہمارے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. 2 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہونے کو آ رہے ہیں, 2 سال میں کیوں آپ نے اس پر توجہ نہیں دی تاکہ آج یہ دن جو ہے, یہ جو دکھ کا دن ہے, جو تکلیف کا دن ہے اور یہ شرمندگی بھی ہے کسی گورنمنٹ کے لیے, یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں؟ 2 سالوں میں ہم نے کیوں اس پر کام نہیں کیا کہ جو جہاز اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں اس لائق نہیں تھے, تو ان کو کیوں اڑنے کی اجازت دی جا رہی تھی؟ نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز جو ہیں وہ اڑنے کے لائق نہیں ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہی جہاز ہیں جو جہاز بیرون ملک سے پاکستانیوں کو بھی پاکستان لے کے آ رہے ہیں. جو جہاز جو ہے وہ اگر اڑنے کے قابل نہ ہو تو اس کو جو انٹرنیشنل جو ہماری ہوا بازی کے ادارے ہیں وہ اسے اڑنے کی اجازت ہی نہیں دیتے, یا کسی بیرون ملک ایئرپورٹ کے اوپر اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اگر اس جہاز کے حوالے سے ہی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کا جو دونوں انجنز ہیں وہ گزشتہ سال جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں, اور جو اس کا جو تھا اس کا لینڈنگ گیئر تھا اس کی اوور ہال بھی جو ہے وہ 2024 کے اندر ڈیو تھی. تو یہ تو ابھی تو 2020 ہے, اس کے اندر 4 سال پڑے تھے. تو جہاز تو اڑنے کے قابل ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا نئے جہازوں کا جو فلیٹ ہے وہ پی آئی اے کے اندر جن کو آپ کہتے ہیں کہ 0 میٹر جہاز ہیں یا نئے جہاز ہیں, وہ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہمارے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے یا نہیں موجود, وہ ہم لا سکتے نہیں لا سکتے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ تمام تر چیزوں کا اس کے اندر اب کس کی غلطی تھی, کہاں کوئی فالٹ ہوا, کیا معاملہ ہوا, وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ابھی تو بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں. درست, ایک سوال, بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں, تو اسپیکولیشنز کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور آپ کے لیڈر کی حیثیت سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس کو آپ کو بھی اوبے کرنا چاہیے, پارٹی لائن کو بھی ٹوک کرنا چاہیے. عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ جب بڑا حادثہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جو اس شعبے کا منسٹر ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے اور وہی منسٹر جو ہے وہ سر پر بیٹھا ہوا ہے تو پوری ٹھیک طریقے سے انکوائری نہیں ہو سکتی. تو کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اوپر کے جو کچھ 1-2 لوگ ہیں ان کو سیک کریں گے جیسا کہ وہ کہتے رہے ہیں, مطالبہ کرتے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, جب ہم اس قسم کی مثال دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کیا اس قسم کے سٹینڈرڈز بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں,
کیا اس قسم کی جو گیجٹس ہیں، کیا اس قسم کی ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ غلط مثال دیتے رہے اپنے وقت میں جب وہ مطالبہ کرتے تھے؟ نہیں غلط، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں ذہن پہ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جب خان صاحب بات کرتے ہیں تو خان صاحب ظاہری بات ہے مثال دیتے تھے اس طرف ہم جا رہے ہیں، اس طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تحقیقات ہو جائیں گی، اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آ جائے گی، اور انکوائری رپورٹ کے اندر جو لوگ ذمہ دار ہوں گے، اگر اس کی رسپانسبلٹی کسی بڑے کے اوپر بھی فکس ہوتی ہوگی تو یقیناً فکس ہوگی، اور اس کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی رپورٹ آ لینے دیں، اور رپورٹ جب آئے گی تو رپورٹ انڈیپینڈنٹ رپورٹ آئے گی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب چینی کی رپورٹ نہیں آئے گی، اگر رپورٹ آئے گی تو اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ رپورٹ پبلک بھی ہوئی. اس رپورٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کے نام بھی ہے جن لوگوں کا حکومت سے جو ہے وہ قریبی تعلق تھا. تو وزیر اعظم عمران خان کے نزدیک تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے. جو بھی کوئی اس سے غفلت برتے گا اس کو جو ہے وہ جواب دہ بھی ہونا پڑے گا، اور قانون کے مطابق اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے جو تلخ حقائق بھی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. میں آپ کے آج جو آپ نے بات کی تو ہماری عوام بھی سنتی ہے، اور ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. آپ کا کام بھی ہے، ہمارا کام بھی ہے، ان تک یہ تمام تر حقائق بھی ہمیں پہنچانے چاہیے. اب ریلوے کا ہمارا نظام ہے 1857 کے بعد اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. ہم نے کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئی. وہی پل بنے ہوئے تھے، وہی بریجز بنے ہوئے ہیں، وہی جو ہے وہ آج ہمارا وہ سسٹم ہے. جس طریقے سے ہم نے موٹر ویز کے اوپر انویسٹمنٹ کی، وہی اتنی اس کی آدھی انویسٹمنٹ ریل کے اوپر کر دیتے تو آج آپ کی ڈیزل امپورٹ کا جو آپ کی ڈالر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے وہ کم ہوا ہوتا. آج آپ کی جو سڑکوں کی بنانے میں ان کو مینٹین کرنے کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا. آپ کی گڈز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ریلوے کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. اب موجودہ حکومت کی ترجیح کے اندر ہم ML1 کا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں، سی پیک کے ذریعے $8 بلین کا ہے. کراچی کا پشاور جو ہے وہ پورا ریل کا سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے. جو ہمارے فاٹکس ہیں ان کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں ہم پلوں کے ذریعے، انڈر پاسز کے ذریعے نیا سگنل سسٹم آ رہا ہے. یہ بتائیے آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، ضرورت ہے انویسٹمنٹ کرنے کی. درست پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے ریلوے، اور شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی تجربہ کار سیاستدان ہیں جو کہ منسٹر ہیں. تو کیسا آپ کا یعنی کہ ریلیشن شپ کیسا جا رہا ہے شیخ صاحب کے ساتھ ایک پارلیمانی سیکرٹری کی حیثیت سے، اور وہ وزیر ہیں؟ اور پھر دیکھیں نا، ایک یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ PTI کا وہ فیس ہیں جس نے عابد شیر علی جیسے یعنی کہ اسٹالورٹ کو آپ سمجھیے کہ ہرایا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ منسٹری آپ کا زیادہ حق تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس شخص کو کہاں پر رسپانسبلٹی دینی ہے، کس بیٹنگ آرڈر کے اوپر ان کو کھلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ میچ پریکٹس جاری رہتی ہے. ہم تیار رہتے ہیں، جب وہ کہیں اس قابل سمجھیں گے تو انشاءاللہ ضرور کوئی ذمہ داری بھی کسی وقت بھی ٹیم میں ان ہو جائیں گے آپ؟ پوری طرح جو ہے وہ اسے نبھائیں گے. اب بھی ہم ٹیم کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز، ڈفرینٹ کام ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ بیٹنگ آرڈر ہے، ڈفرینٹ فیلڈنگ آرڈر ہے جہاں پر وہ اپنے کھلاڑیوں کو کھلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ بہتر سمجھیں گے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ہم بھی آمین کہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک رہی بات شیخ رشید کا پرانا ایکسپیرینس بھی ہے، کوشش کر رہے ہیں ML1 کے حوالے سے وہ اس کے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ریلوے کا ریونیو بھی انکریز کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سسٹمز ہیں ان سسٹمز کو ہم نے بہتر کرنا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ حکومت کی جو ترجیح ہے وہ اب ترجیحات کے اندر جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہمارا پرانا ہے، اور یہ اسٹریٹجک انفراسٹرکچرز ہیں، چاہے وہ PIA ہے، چاہے وہ ہماری ریلوے ہے. یہ اس طرح نہیں ہے، یہ کوئی غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں، یہ ہماری ضروری چیزیں ہیں. اب 7 کروڑ لوگوں کو ریلوے سالانہ کیری کرتی ہے. غریب آدمی کی یہ سواری ہے، عام آدمی کی یہ سواری ہے. اور اگر یہ بہتر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب حیثیت لوگ بھی ریلوے کے اندر، اگر یورپ کے اندر باقی جگہوں کے اوپر جو ہے ہر قسم کے ہر طبقے کے لوگ ٹریول کرتے ہیں تو یہاں بھی ٹریول کر سکیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فاروق صاحب. آپ یہ بتائیے کہ اب ریلوے کو آپ نے اب کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے عید کے اوپر، یعنی کہ آپ جیسے کہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں میرے خیال میں بلا مبالغہ لوگ پورے ملک سے ادھر سے ادھر آئیں گے اور جائیں گے عید کے دنوں میں. تو جو SOPs آپ نے ڈیولپ کیے ہیں اور اس کو کیسے آپ یعنی کہ یقینی کیسے بنائیں گے آپ؟ چونکہ ٹرین ایک بار چل پڑتی ہے تو آپ پھر کیسے ڈبے کے اندر یہ یقینی بنائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھے ہوں تاکہ پھیلے نہ؟ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ لوگ جو ٹکٹس ہیں وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر سے بھی خریدتے تھے،
اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ سیٹنگ کیپیسٹی کے علاوہ بھی جو ہے جی وہ لوگ چھت پہ چڑھ کے بعضوں کا سفر کرتے اوور بکڈ بھی ہوتی تھی. اب کئی روٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک روٹ ہے ہمارا لاہور نارووال کا تو اس کے اوپر ٹرین کے اوپر لوگ چھتوں کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں. جی اور میں پھر دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر ٹکٹ کے جو ہے وہ سواری کرنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ٹرین فری ہے اور ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ بھی نہیں دینی. وہ لوگ چھتوں کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں اس رش کی بنا وجہ سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 60% کیپیسٹی کے اوپر چلایا گیا ہے تاکہ جو ہے اس کی فلنگ کیپیسٹی کے اوپر تاکہ تھوڑا فاصلہ بھی برقرار رہے. اور آن لائن ٹکٹ ریزرویشن ہو رہی ہے. جس طرح ہمارے پاس ٹرین چلانے سے پہلے 24 کروڑ روپے کا ریونیو ایڈوانس بکنگز وہاں پر. اس بار آپ نے یقینی بنایا کہ ٹکٹ بلیک نہ ہو بالکل. نہیں, یقیناً آن لائن سسٹم ہے. جب آن لائن سسٹم ہوتا ہے تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کوئی مینول سسٹم نہیں ہے جس سے کوئی پرائیویٹ آدمی ٹکٹ پرچیز کر کے لوگوں کو بعد میں بلیک کرے. تو کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر آن لائن سسٹم کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے. اور آپ کو جان کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ ریلوے کے اندر ہم ٹریکنگ سسٹم متعارف کروایا ہے کہ آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیارا ہے جو سفر کر رہا ہے آپ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. وہ ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارے ریلوے انجنز کے لگا ہوا ہے. اور وہ ٹریکنگ سسٹم ریلوے کا ہی ایک ریٹائرڈ ملازم ہے, اس کا ڈیٹا آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. اس نے جو ہے وہ ریلوے کو وہ ڈونیٹ کر کے دیا ہے, بنا کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ہمارے لوگوں کے اندر پوٹینشیل بہت ہے. تو یہاں پر تو یہ سسٹم تھا کہ ٹینڈر ہی نہیں لگنے دیتے تھے. ٹینڈر لگانے کی کوشش کرتے تھے ٹریکنگ سسٹم کا. تو کبھی کوئی نقص آ جاتا تھا, کبھی کوئی نقص آ جاتا تھا. میرا سوال شاید ادھر ادھر ہو گیا. فاروق حبیب صاحب, وہ آپ ذرا ضرور شیئر کیجئے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کیسا جا رہا ہے, کیسا تجربہ آپ کا جا رہا ہے, کتنے ایکسپیرینسڈ یعنی کہ منسٹر کے ساتھ کام کرنے کا. دیکھیں ہمارے رولز بہت جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہیں. میرا پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں تو میرا پارلیمنٹ کے اندر ایک رول ہے. آپریشنل میٹرز شیخ صاحب دیکھتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ سپیس دیتے ہیں. اور ان کی طرف سے جو ہے وہ مجھے کبھی کسی قسم کا جو ہے وہ نہ کبھی کوئی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ ہمیشہ اپریسیشن ہی ان کی طرف سے جو ہے وہ ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک امیج پورٹرے کیا جاتا ہے شیخ صاحب کے حوالے سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تاثر درست نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے وہ ایک اچھی لیڈرشپ کا بھی رول پلے کرتے ہیں اور بہت چیزیں جو ہے ان سے سیکھنے کو بھی ملتی ہیں. فاروق صاحب اور ہمیشہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. جی فاروق صاحب, ایک بڑا اہم موجود ہوتے ہیں. تھوڑا سا وقت چونکہ ہمارے پاس محدود ہو گیا تھا باوجود, میں چاہوں گا کہ آپ جو لوگوں نے سفر کرنا ہے ان دنوں میں, اور دیکھیے اب ہر ڈبے میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ سپاہی جو ہے وہ کھڑا کر سکیں گے جو لوگوں کو ڈنڈے کے ساتھ یہ بتائے کہ بھئی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھیں. آپ جو کر سکتے تھے, سچی بات یہ ہے وہ آپ نے کر دیا کہ 60% کیپیسٹی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. اب لوگوں کو آپ یہ ضرور میسیج دیجئے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ جب سفر کریں ریلوے میں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ یہ کرونا جو ہے یہ پھیلے نہ. دیکھیں یقیناً جو کرونا وبا کے حوالے سے یہ تو پوری دنیا کے کو اس کا سامنا ہے. 50 لاکھ سے زائد لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, لیکن اس کی احتیاط جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بھی. لازمی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے جو ہے وہ کسی سفر کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھیں لوگ. سفر کے دوران دیکھیں بڑا انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈسٹینس برقرار رکھیں. کوشش کریں کسی سے جو ہے وہ ہاتھ نہ ملائیں اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. سینیٹائزر کا استعمال کریں. ماسک کو پہنے جو بڑا انتہائی اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں جو غیر ضروری سفر ہے اس سے بھی جو ہے وہ گریز کریں. اور بڑی عمر کے افراد جو ہیں ان کو تو بالکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے. اس میں وہی لوگ ہیں جو لوگ روزگار کے ذریعے کسی دوسرے شہر میں آتے جاتے ہیں, وہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں یا جن کی کوئی انتہائی مجبوری ہے, اس کی صورت کے اندر آپ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہر ڈبے میں فاروق صاحب ہر ڈبے میں بھی ہر جو کیبن ہوتا ہے جو ڈبہ ہوتا ہے ریل کا, اگر اس میں ایک آدھ سینیٹائزر اگر موجود ہو اور یہ یقینی بنایا جائے کہ لوگ ماسک پہن کر جائیں تو. اگر آپ کے پاس یہ فوٹیجز پرانی موجود ہوں گی آپ کے چینل کے پاس, اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو ڈس انفیکٹ بھی کیا جا رہا ہے. وہاں پر پی پی کٹس پہنے افراد ہمارے اہلکار ریلوے کے موجود ہیں, ان کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے. ڈبوں کو ان کے ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جاتا ہے. جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پراپر ان کو وہ ڈس انفیکشن کی گیٹس کے ذریعے آتے ہیں, ان کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے. جو ہیومنلی پاسبل ہے ریلوے کے دائرہ کار کے اندر, وہ ریلوے اپنا کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے فاروق صاحب, کہ باقی ہمارے اب افراد کو بھی ہمارے لوگوں کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. فاروق صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بس ذرا مختصر اس کا جواب دے دیجیے گا. ہم محمد علی خان ہیں اپنا, اس کے بعد مراد سعید ہیں, جتنے بھی یوتھ کے جو ینگ جو لوگ تھے ہم نے دیکھا کہ ان کو منسٹریز بھی ملی ہیں.
آپ نے اتنے بڑے آدمی کو ہرایا ہے، ایک یعنی کہ فیصل آباد میں سب سے جن مارکوں پہ سب کی نظر تھی ان میں سے آپ ایک تھے، تو کہیں دکھ ہوتا ہے کہ منسٹری آپ کو ابھی تک نہیں ملی؟ کہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ شاہ صاحب آپ ہمارے بڑے پرانے مہربان ہیں اور آپ کی میں نے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے میں نے تو کیمپین کی تھی کہ فاروق صاحب کو منسٹری ملنی چاہیے۔ آپ سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، لیکن یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ٹیم پلیئر ہوں اور ٹیم کا حصہ ہوں، اور یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب موقع دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو ڈیلیور بھی کریں گے، اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دعائیں بھی ہیں، نیک تمنائیں بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، تو یہ فیصلہ انہی کو کرنے دیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فاروق شفیع صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جو ناگہانی اموات ہوتی ہیں، اچانک جو ہوتی ہیں، اور قدرتی آفات کے نتیجے میں جو اموات ہوتی ہیں مختلف طرح کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، ان میں جو لوگ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے بارے میں کوئی خاص دین نے درجہ رکھا ہے یا جیسے روٹین کی اموات ہیں اس طریقے سے ہے، اسی طریقے سے حساب کتاب ہوگا؟ حساب کتاب تو ہوگا مگر کوئی خاص درجہ رکھا ہے اس حوالے سے یا نہیں؟ نہیں، ہر ناگہانی موت میں درجہ نہیں رکھا، اچھا، بعض ہیں، جیسے یہ ایکسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاز کا ہو یا گاڑی کا ہو یا کسی اور صورت میں ہو، اسی طرح ڈوب کر مرنا ہو، جل کر بازو کا، جل کر، یا کوئی گھر گر گیا، نیچے لوگ آ گئے، اس کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ اچھا، شہید حکمی، یعنی اس کو بھی شہادت کا اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو بھی شہادت کا اعلیٰ درجہ دے جو کل شہید ہوئے ہیں۔ جو ناگہانی موت ہے یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے اپنی ذات کے لیے بھی، کہ اچانک ہی زندگی ختم ہو گئی، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے چند ایک تدابیر بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک تو سورہ تغابن ہے، اچھا، قرآن مجید میں 18 آیات ہیں سورت کی۔ اس میں جو فرمایا گیا ہے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو یہ سورت پڑھنے کا عادی ہو نا، روزانہ ایک دفعہ پڑھ لے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناگہانی موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو بطور خاص اپنے وظیفے میں رکھنا چاہیے۔ یوں ہی جب آپ سفر میں جائیں، سفر کی دعا کریں، 2 نفل پڑھ کر جائیں، یہ چیزیں بھی مؤید ہوتی ہیں اور ناگہانی آفت سے بچاتی ہیں۔ یوں ہی ناگہانی موت اور حادثے سے بچنے کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص دعاؤں سے مطلب ہے کہ سفر کی مخصوص دعا ہے، یا آپ سونے لگے ہیں اس کی دعا ہے، اسی طرح کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس کی اپنی دعا ہے، رات کو سونے لگے ہیں اس کی دعا نہیں ہوگی، وہ مختلف دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اسی طرح رات سونے لگے ہیں تو وہ معصور اور مسنون دعا پڑھ لیں۔ آفس میں کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ شریف سے آغاز کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھے حادثاتی اور ناگہانی موت سے بچانا، موت ہوش و حواس کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اور عزت کے ساتھ دینا۔ تو یہ ساری چیزیں روحانی طور پر افیکٹو ہوتی ہیں۔ شہید حکمی جو ہے، جیسے اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ اعلیٰ ترین جو شہید کے درجے ہیں ان میں سے ایک ہے، شہید، اور سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ شہید حکمی کے لیے کیا کیا آسانیاں آگے ہیں؟ دیکھیں، شہید حقیقی اور حکمی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ شہید حقیقی جو ہوتا ہے اس کو اسی لباس میں جو ہے وہ جنازہ پڑھ کر دفنا دیا جاتا ہے، لیکن شہید حکمی جو ہے اس کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، پھر دفنایا جاتا ہے۔ یہ ایک تو یہ فرق ہو گیا۔ تو شہید حقیقی کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، لیکن شہید حکمی کو غسل بھی دیا جاتا ہے۔
جہاں تک اجر اور ثواب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے شہید حقیقی کا یقیناً بہت اعلیٰ اجر رکھا ہے، کیونکہ وہ راہ حق میں اعلاء کلمات الحق کے لیے شہید ہوتا ہے، اپنی جان پیش کر دیتا ہے۔ شہید حکمی کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے شہادت کا رتبہ دیتا ہے، ثواب شہید حقیقی کے برابر نہیں ہوتا، البتہ شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب ایک تو ذرا تھوڑا سا صبر جو ہے، قوم بھی اداس پریشان ہو جاتی ہے، کون سا ایسی آنکھ ہے جو ڈسٹرب نہیں ہے، جو روئی نہیں ہے، اور جو پھر لواحقین ہیں خاص طور پہ ان کے لیے صبر کے حوالے سے کیا، ایک تو دینی حوالے سے مفتی صاحب نے بہت اچھا ابتدا میں بیان فرمایا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں نفسیاتی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب میں ایک ایسا سانحہ میں اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا، کیونکہ اس سانحے کے بعد میرے بے شمار ایسے سینئر اساتذہ اکرام تھے جو ماہر نفسیات ہیں۔ 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد کیونکہ ٹراما تھا بہت بڑا، تو ہمارے کچھ ایسے دوست تھے سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، جو اس وقت میں 8 اکتوبر کے زلزلے کے متاثرین کے پاس گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بدقسمتی ہے پاکستان میں ٹراما کے بعد اور کسی بڑے صدمے کے بعد اس صدمے کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس فورس ہی موجود نہیں، یعنی لوگوں کی ذہن سازی، اس دکھ اور تکلیف سے انہیں نکالنا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی باقاعدہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ پھر دوسرا سانحہ وہ اے پی ایس کا واقعہ، جی اور میرا ایک گمان ہے، کہہ لیجیے میری آبزرویشن ہے اس واقعے کے بعد، ایک بڑی دنیا ایسی ہے جن کے بچے شہید ہوئے اور بعد میں وہ خود نارمل نہیں ہوتے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غم انسان کو نارمل نہیں رہنے دیتا، لیکن اگر اس سارے عرصے میں اگر تھوڑی سی ہیلپ مل جائے اور کوئی ٹراما مینیج کرنے والا، کوئی استاد، مینٹور، گائیڈ، کوئی اچھا ماہر نفسیات، کوئی کوچ مل جائے تو بڑی سہولت مل جاتی ہے۔ باہر کی دنیا میں شاہ صاحب یہ ایکسپرٹس ہیں جن کا کام ہے کہ وہ کسی صدمے کے بعد وہ گائیڈ کرتے ہیں، وہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بڑا ایک چھوٹا سا ایسا پیشہ شعبہ ہے جس کو ہم موویز میں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ نظر نہیں آتا، وہ نیگوشیٹرز ہیں۔ جی کہ کسی بھی خاص نوعیت میں اگر کوئی چیز ہائی جیک ہو چکی ہے، یا کوئی سوسائڈ کرنے کے لیے کسی ٹاور پہ چڑھ گیا ہے، یا کسی نے بچوں کو کسی کو جرمال بنا لیا کر لیا اور ہائی جیک کیا ہوا ہے، تو اس حالت میں کچھ لوگ ایکسپرٹ ہیں جو بات چیت کر کے اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ باقاعدہ موجود نہیں ہے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ دین اور ایمان بذات خود صبر کا بہت بڑا منبع ہے۔ یعنی آج تک جتنے بھی میرے پاس کوئی آیا ہے اس حالت میں جس کا کوئی بڑا صدمہ اس نے فیس کیا ہے، تو ایک اچھا کوچ یہی دیکھتا ہے کہ اس کی ایمان کی حالت کیا ہے، یہ پریکٹسنگ مسلم ہے اور یہ عقیدہ اس کا کتنا مضبوط ہے۔ بعض لوگ مفتی صاحب اس پہ زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، بعض لوگ عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایمان کی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہے، عقیدہ جتنا مضبوط ہے، اتنا آسان ہے کسی غم اور تکلیف سے نکلنا۔ دراصل غم اور تکلیف سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے فیصلے پہ آپ مانے ہیں کہ آپ راضی ہو گئے۔ تو جتنا آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے اتنا اس کے فیصلوں کو ماننا آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں علیم صاحب۔ جی علیم صاحب۔ وسیع بھائی ماشاءاللہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے نہایت عمدگی سے اپنے جذبات کا اظہار اشعار جزاک اللہ، بڑی شکریہ علیم۔ میں بھی اپنے چند تازہ ٹوٹے پھوٹے اشعار پیش کرنا جی ضرور علیم صاحب ضرور۔ یوں تو میں ایک ڈسپوزیبل شاعر ہوں، مگر یا الہی تو میری شاعری کو کبھی ڈسپوز مت کرنا۔ میں ہوں تو بہت ہی گناہ گار، مگر الہی تو میرے گناہوں کو کبھی عیاں مت کرنا۔ میں اس محمد کا امتی ہوں جس نے کہا تھا میری امت کو کبھی تباہ مت کرنا۔ میں خالی ہاتھ آیا ہوں تیری بارگاہ میں، تو اپنے کرم سے ہی میرا معاملہ کرنا۔ میں جنت کا طالب ہوں اور تو رحیم و کریم، تو بس مجھ کو جنت الفردوس ہی عطا کرنا۔ تو بس مجھ کو جنت الفردوس ہی بہت بہت شکریہ علیم صاحب، بہت لکھتے رہیے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ بہت اچھا، بہت عمدہ۔ جی عبدالستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔
جی فیصلہ آباد سے عبد الستار بول رہا ہوں شاہ صاحب. جناب فیصل آباد سے عبدالستار صاحب فرمائیے کیا کہیں گے, آپ آن ایئر ہیں اس وقت. جی سر میں اپنے وسیع شاہ صاحب کو اور شاہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرنے ہوئے. 92 نے بہت اچھا پروگرام ہوا ہے سارا. شکریہ ستار صاحب, بہت محبت آپ نے دیکھا, بڑی عزت افزائی. جو بیک کیمرے ہیں نا, جی بیک کیمرے میں جو سیٹ ڈیزائننگ پروڈیوسر ڈائریکشن کمال کی, آپ نے کمال کر دیا, میلہ لوٹ لیا رمضان مبارک. شکریہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. جو ہماری ٹیم کے باقی لوگ ہیں, ہمارے ایم سی آر میں ہمارے پروڈیوسر ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا فردن بے بدقسمتی ہے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم تمام احباب کا ذکر نہیں کر سکتے, مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ان کی محبت اور محنت کی وجہ سے پہنچتا ہے. آپ شکل جو ہے وہ ہماری دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو جتنا ایک قد اونچا نظر آتا ہے, تو اونچا اگر جتنا بھی نظر آتا ہے, تو انہی لوگوں کے کندھوں پر آپ سمجھیے کہ ہم سوار ہیں. بنیادی قد ہمارے جو بیک آف دا کیمرہ جو ٹیم کام کر رہی ہے, یہ ان کا قد ہے جو ہمیں بھی اونچا کر کے پیش کرتا ہے. اور جتنا ہم بھی ان کا شکریہ ادا کریں, اور یقیناً بڑا پروفیشنل کام جو ہے اس پوری ٹیم نے کیا. سہیل صاحب بھی بہت اس کے مستحق ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ, عرفان صاحب. جی عرفان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی عرفان صاحب فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں اس وقت. جی فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ, آپ میری کال مل گئی. السلام علیکم آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو. شکریہ عرفان بھائی, شکریہ. فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ روزے کے دوران جو ہے آنکھوں میں پانی ڈال سکتے ہیں وضو کرتے وقت یا کسی بھی وقت؟ جی ٹھیک ہے, آنکھوں میں پانی ڈال سکتے ہیں. ہاں جی, آپ وضو کرتے ہیں تو ڈلتا ہے, تو ڈال سکتے ہیں آپ. جی ناک میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں, منہ کا بتا دیجئے تاکہ ظاہری بات ہے آنکھوں کے اندر کوئی مقصودی طور پر پانی نہیں ڈالتا, کیونکہ وہ آنکھوں کی ایذا کا باعث ہوتا ہے. تو نارمل جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیجئے. اور مفتی صاحب آپ ذرا اجازت دیجئے کہ ہم جو دوسرا موضوع ہے, اس لیے کہ ہم نے بہت اس پر غور کیا, مختلف پروگرامز دیکھے, بہت کم اس پر ہوتی ہے بات, لیکن بہت کم اس پر بات ہوتی ہے. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, کیونکہ عام مسلمان یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ پورے مہینے ہم جو روزے رکھتے ہیں وہ بالکل جیسے اسلامی فلسفہ ہے کہ ایک مزدور کی طرح جب اجرت کا وقت آتا ہے, یعنی کہ لیلۃ الجائزہ, تو ہم چاند رات میں ہم گلیوں میں نکل جاتے ہیں, بازاروں میں نکل جاتے ہیں, اور وہاں جو طوفان بدتمیزی جو ہے, کچھ لوگ تو اپنے کام سے جاتے ہیں, مگر جو نوجوان طوفان بدتمیزی کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو لیلۃ الجائزہ, اس کی اہمیت کس قدر اس کی اہمیت ہے. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورے مہینے میں شاہ صاحب دوزخ سے جتنے افراد کو باری تعالیٰ نجات دیتا ہے پورے مہینے میں, صرف اس ایک رات میں اس پورے رمضان کے مہینے جتنے لوگوں کو آزادی مل جاتی ہے. اس قدر اس رات کی اہمیت ہے, اور ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں لہو لعب میں اور مختلف اس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا. حضرت اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اعتکاف میں ہوتے تو اعتکاف میں چاند نظر آتے ہی اٹھ کر گھر تشریف نہ لے جاتے, بلکہ یہ رات بھی مسجد میں قیام کرتے, صبح عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو جایا کرتے تھے. ایک تو آپ کا عمل خاص اس رات کی اہمیت کو واضح انداز سے بیان کر رہا ہے. دوسرا آپ کے فرامین بھی ہیں. ایک فرمان آپ نے بھی سنایا, جائزہ کا معنی ہوتا ہے انعام. یہ رات پورے رمضان کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر. لب لباب اور نچوڑ ہے. یہ رحمت سے گھری ہوئی رات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں بندوں پر. ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا, جس نے اس رات کو قیام کیا اللہ اسے داخل جنت کرے گا. ایک حدیث پاک جو بڑی معروف ہے, جو 5 راتوں کو قیام کرے, یعنی اس رات کو جاگ کر عبادت کا, ذکر الہی کا اہتمام کرے, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت جب دل مردہ ہوں گے اس شخص کے دل کو زندہ رکھے گا. 5 راتیں, 2 عید کی راتی ہیں, ٹھیک ہے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, یوں ہی 8 ذوالحج اور 9 ذوالحج کی رات ہے, اور 5ویں شب براءت کی رات کو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا. ایک سوال مجھے بہت معذرت, ذرا ایک شاپ بریک پہ جانا ہے, واپس آ کر یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور پھر شاہ صاحب سے میں ذرا سماجی حوالے سے اس پر بات کروں گا کہ یہ نہ ہم روکتے ہیں نہ ہمارے بچے رکتے ہیں, چاند رات کے نام پر کیا ہو رہا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ انعام سمیٹا جائے لیلۃ الجائزہ پہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
اب ہم نہیں جانتے ہیں کہ کل عید ہوگی، اس وقت کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے، یا پرسوں ہوگی، اس لیے آج ہمیں لیلۃ الجائزہ پر ضرور بات کرنی تھی، چونکہ یہ بہت ہی اہم رات ہوتی ہے، اور اس رات میں باری تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر، اپنی انتہاؤں پر ہوتی ہیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پورے مہینے روزے رکھے اور اس کے بعد جب اس کا ایک مزدور کی طرح پورا دن کام کرے، اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے، جب اجرت لینے کا وقت آئے، اور اجرت بھی ایسے شخص سے لینے کا وقت، ایسی ہستی سے لینے کا وقت آئے جو آپ اندازہ کریں کہ کائنات کا خالق ہے، تو آدمی جو ہے، مزدور جو ہے وہ چلا جائے، وہ اجرت لینے ہی نہ آئے. لیلۃ الجائزہ میں نہ جاگنا، یا لیلۃ الجائزہ میں ذکر اذکار نہ کرنا، یا لیلۃ الجائزہ میں نوافل نہ پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے پورے مہینے بے پناہ محنت کی، مگر جب اجرت لینے کا وقت آیا تو آدمی جو ہے وہ غفلت کی نیند سو جائے، یا اس جگہ جائے ہی نہ. یا ایک خاتون جو ہے بڑی پورا دن محنت کرے دیانت داری سے، بڑی پورے گھر کی صفائی کرے، کھانا پکائے، سب کچھ کرے، اور جب خاوند کے آنے کا وقت ہو یا جب گھر والوں کے آنے کا وقت ہو تو وہ گھر چھوڑ کر اپنی میکے چلی جائے یا کہیں پڑھ کر سو جائے. اسی قسم کی یہ کیفیت ہے کہ پورا مہینہ دیانتداری سے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد، ذکر اذکار کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جب انعام لینے کا وقت آتا ہے تو ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں. حضرت بڑی محرومی کی بات ہے، اور ہمیں یہ رویہ چینج کرنا چاہیے. آپ کے پاس پہلے بھی وقت ہوتا ہے خریداری کرنے کا، اور اس وقت جو ہم درد و غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور صحیح بتائیں تو عید کی شاید آمد کی وہ چاہ محسوس نہیں ہو رہی جو عمومی طور پر ہوتی تھی. ایک تو کرونا، اوپر سے کرونا اور یہ حادثے نے تو دل پارا پارا کر دیا ہے. بہرحال ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. اس رات کو آپ اگر ساری رات عبادت نہیں کرتے تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں، پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. پلس آپ جب سحری کے لیے اٹھیں تو تہجد کے نوافل پڑھ لیں، اور سونے سے پہلے بھی سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ تغابن پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، کچھ تسبیح، کچھ اوراد، کچھ وظائف جو آپ کا معمول ہے آپ اسی کے مطابق کر لیجیے. یعنی اس رات میں اگر آپ ساری رات نہیں کر سکتے تو بالکل نہ کرنا بھی یہ بھی کوئی عقل والی بات نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ ضرور آپ کیجئے جو آپ کو آسانی سے میسر آ سکے. اچھا، ایک طالب علم کی، دین کے طالب علم کی حیثیت سے، جیسے قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تو ہم سبھی یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی کوشش کرتے ہیں فکر کرنے کی. یہ جو حدیث سے شریف ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو خلقت، فرض کر لیجئے پورے مہینے میں 1 ارب لوگوں کو نجات ملی. ایک مثال میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 1 ارب لوگوں کو دوزخ سے نجات دے دی، اور اتنے ہی افراد، یعنی کہ 1 ارب ہی صرف اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں. تو کیا باقی معاملے میں بھی ایسے ہی ہے؟ یعنی کہ ہر حوالے سے فضل کی جو پورے مہینے میں فضل ہوا ہے وہ اس ایک رات میں ہوگا، کیا ہر معاملے میں ایسے ہی ہے؟ ذالک الفضل یؤتیہ من یشاء. اللہ فرماتا ہے میرا فضل ہے، تو جسے چاہوں جتنا چاہوں عطا کروں. مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کسی کے سامنے میں جواب دے نہیں. تو وہ مالک ہے جی، اس کی رحمت ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اے کریم از خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی معروم، تو کے بدشمناں نظرداری. بے شک اے پروردگار عالم، تو اتنا بڑا کریم اور رحیم ہے کہ تیرے خزانہ غیب اور دسترخوان جود و کرم سے تجھے نہ ماننے والے مشرک بھی اور باطل نظریات رکھنے والے دیگر مذاہب بھی آج تک کھا رہے ہیں. تو جب اپنے دشمنوں کو اپنے کرم سے محروم نہیں کرتا تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتے؟ تو اس مالک کی رحمت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ اتنی مخلوق جو اس کو نہیں ماننے والے ہیں، رحمت ان پر بھی برس رہی ہے، تو ماننے والے کو وہ جتنا چاہے جو چاہے عطا فرمائے. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اسے عطا بھی کرتا ہوں. تو ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے، انشاءاللہ عطا اس کے مطابق. ٹھیک ہے. اور آپ اس فکر کو، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شب قدر کے بعد جو 2 بڑی راتیں ہیں جن میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور بہت رحمت ہے، وہ یہ 2 ہیں،
عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جن کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے؟ میں تو اس کے علاوہ کچھ اور راتیں بھی مانتا ہوں. جی مثلاً شب برات بھی ٹھیک ہے، 9 ذوالحج کی رات بھی ہے، 8 ذوالحج کی رات بھی، کیونکہ بھی حدیث میں بیان ہے. ٹھیک ہے. اور میں سب راتوں کی جان حضور رحمت عالمین کی ولادت کی رات کیونکہ ساری کائنات میں سب سے بڑی نعمت شب ولادت مصطفیٰ. یہ ساری راتیں انہی کی طفیل تو عطا ہوئی ہیں، انہی کی طفیل تو عطا ہوئی. حضرت یہ بتائیے، یہ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے؟ مثلا آپ دیکھیں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ، لیکن ایک چیز بتاؤں آپ کو مفتی صاحب، اتنی مجھے خوشی ہوئی اس حوالے سے. میرا چھوٹا جو ہے وہ 10 سال کا ہے، تو وہ میں نے ان کو لگایا ہوا ہے کہ یار تم نا گیم نہیں لگاؤ گے، اور والدہ کو لیونگ والا ٹی وی ذرا تھوڑا سا اس کا سائز بہتر ہے تو اونچا ذرا سنتی ہیں، تو اونچے، تو ان کو سختی سے پابندی ہے کہ امی کو وہ لگا کے دیتے تھے پروگرام اور وہ دیکھتی ہیں، تو اب وہ ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے دیکھتا ہے. تو روز مجھے کہتا ہے، 10 سال کا کہتا ہے آج میں نے بہت سیکھا. اور پھر وہ مختلف جو آپ نے واقعات کوٹ کیے ہوتے ہیں، شاہ صاحب نے کوٹ کیے، ان میں سے کچھ مجھے بتاتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے ایک دن مجھ سے بات کی، اور مختلف. اس میں افسوس یہ ہے کہ کل ایسی جب میں تیاری کر رہا تھا تو ہمارے کسی بچے کو، جبکہ میں نے پہلے بھی اس پر پروگرام کیے میں، لیلۃ الجائزہ کا نہیں پتہ ہے. چاند رات جو ہے وہ اس سمجھ، اور چاند رات سے بس ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ فن اور موٹر سائیکل کا سلنسر نکال دینا، اور اس کے بعد لوگوں کو تنگ کرنا اور بازاروں کو بھر دینا. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ شاہ صاحب یہ اس کی ویسے روٹس تو کلچرل ہیں، یہ یعنی یہ کہہ لیجیے اگر دین میں نہیں ہے. دوسرا سر وجہ آپ نے ابتدا میں ہی بتا دیا کہ اس کا پرچار کہاں ہوا. ہم نے اس کی بات ہی نہیں کی، اس کی تبلیغ اس طرح نہیں کی. رمضان کی آمد کی جس طرح تیاری ہوتی ہیں، رمضان جانے کی تو تیاری بڑی کم دیکھی گئی ہے. اور اس سے بڑھ کے سر دیکھیے کہ یہ گھر میں بات چیت بھی نہیں ہوتی کہ یہ رات بڑی اہم ہے، کہ لیلۃ الجائزہ اس کا نام ہے، یہ رات بڑی اہم ہے، چاند رات کو یہ کریں گے، چاند رات کو ڈکشنری میں شاید نام بھی نہیں ہوگا، کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نام آج لیا کیا جا رہا ہے لیلۃ الجائزہ کا. یہی علمیہ. اچھا اب سر یہ جو جہاں تک رہ گیا نا بازاروں میں رش اور یہ سارا، یہ دراصل ایک مزاج ہے، اور یہ مزاج آپ کو انڈو پاک میں ہی ملے گا. دنیا میں کہیں یہ مزاج اس انداز سے آپ کو نہیں ملے گا کہ بڑی دنیا اپنی، اس کو ہماری لوکل زبان میں غرائی کہتے ہیں، ان کی ٹوٹل کہہ لیں کہ وہ ایک رات کی اس انکم سے ہی سارا انہوں نے اپنی خوشی جوڑی ہوتی ہے. بڑے لوگوں نے وہ جو آخری پیس پڑا ہوا ہے وہی لینے جانا ہوتا ہے. بڑی دنیا نے اس رات میں ہی نکلنا ہوتا ہے اور شوخی ہو جاتے ہیں، تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کبھی پولیس والوں سے پوچھیے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس رات میں یوتھ کو مینیج کرنا. اس دفعہ تو بنسبت پچھلے سالوں کے کرونا کی وجہ سے کچھ حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن لوگ اس کو پورا جشن کی شکل میں منانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر لا اینڈ آرڈر بھی سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات ضرور کرنی چاہیے، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ ممبر و محراب سے بھی اور میڈیا سے بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اس کا تذکرہ کر کے بتائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، سوری آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا. جی میں السلام علیکم جی، میں مسز حمید بول رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. جی آپ اس وقت آن ایئر ہیں. جی بھائی جی، آپ کا پروگرام الحمدللہ ہم سب کے لیے نہ صرف علمی بلکہ روحانی قوت کا بھی ایک باعث بنتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن میرا بیٹا 6 سال کا تھا کہ میرے میاں اچانک ان کی ڈیتھ ہوگی، تو مجھے لگتا تھا میرے پہ قیامت ٹوٹ پڑی. لیکن الحمدللہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں کہ یہ سفر کیسے کٹا، تو میں اللہ کا سجدے سے سر نہ اٹھاؤں کہ اس کا کتنا شکر ادا کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اور اللہ نے میری کیسے رہنمائی اور کیسے مدد فرمائی. میں اپنے تمام حمید آپ کی آواز کٹ گئی، لیکن آپ نے جس طرح سے اپنا دکھ شیئر کیا اور آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حیثیت سے بڑھ کر، استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، بالکل درست بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز منور بات کر رہی ہوں لاہور سے. جناب منور صاحبہ فرمائیے. جی میں نے ایک تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی کہ بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن اس کا ٹائم ہمارے خواتین کے لیے بہت آڈ ہے کہ اس وقت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس وقت پکوڑے بنا رہی ہوتی ہیں جس وقت ہم باتیں بنا رہے ہوتے ہیں. اس وقت جی
تو میں چارٹ بناتی ہوں تو اس وقت میں آپ کا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے دیکھتی ہوں. تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. جی جی. کہ جیسے ہم لوگ صاحب نصاب ہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی ویسے کوئی باقاعدہ ذریعہ نہیں ہے ہماری آمدن کا, تو اگر کوئی ہمیں زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ ہمارے لیے صحیح ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کا یہ سوال, ایک دو کالرز ہیں وہ لے کر پھر میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا. صاحب کالر لے لیں ایک ہی مرتبہ, پھر تھوڑا سا آپ بھی یاد رکھیے گا, میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کروں گا. جی کالر ہے ہمارے ساتھ, مبشر حسین صاحب کھاریاں سے. مبشر صاحب آپ آن ایئر ہیں اس وقت. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں کچھ عرصہ جنان میں رہا ہوں, تو میرے بھائی کے پاس نا آپ کی بکس پڑھی ہوتی تھی, تو میں نے ادھر آپ کی تصویریں دیکھی تھی پہلے. اچھا. تو آج آپ کو سامنے دیکھ کر نا تو میرے دل کو کچھ فیلنگ ہی چینج ہو گئی ہے نا. کال کر رہا ہوں پہلے. میں اپنی تصویروں میں زیادہ اچھا ہوں یا ٹی وی پہ زیادہ اچھا ہوں؟ سر آپ سب سے اچھے لگ رہے ہیں, ٹی وی میں ہو یا تصویروں میں. بڑی عزت افزائی. دونوں صاحب قاری صاحب کو میری طرف سے سلام بولیے. جی جی وعلیکم السلام. میں پڑھتا بندہ ہوں, پنجابی بندہ ہوں. نہیں اللہ آپ کو سلامت دے, سلامت دے, سلامت. ہر جو لوگ نہیں بھی پڑھ پاتے, نہ پڑھنے لکھنے والے کو ان پڑھ کہتے ہیں, مگر زندگی کا تجربہ ہے. آپ دنیا گھومی ہے, یونان گئے ہیں, زندگی کے تجربے سے آپ سیکھتے رہیے اور سکھاتے رہیے لوگوں کو. یہ کوئی ایسی بات نہیں اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے, اور ابھی بھی کوشش کریں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جناب کالر ہمارے ساتھ ہے آگے. جی السلام علیکم, میں کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب کاشف صاحب فرمائیے. جی شاہ صاحب پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ کا یہ پروگرام اتنا اچھا ہے, بلیو کریں ہمارے پاس ورڈز نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے. لیکن ہم نے بائی چانس افطاری کے ٹائم یہ 92 کا چینل لگایا تھا. 92 لگاتے نہیں تھے ویسے ہی. بڑی عزت افزائی. لیکن آپ کے پروگرام کی وجہ سے, آپ کے پروگرام نے ہمارے دلوں کو قید کر دیا, یقین مانیے. سیریسلی اتنا زبردست پروگرام ہے, میں بتا نہیں سکتا. اب ہم لگاتے ہیں, ہمارے گھر میں چلتا ہی 92 ہے اب. اور دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا, تو میں نماز جب پڑھتا ہوں نا مسلح پہ, تو وہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, وہ آگے سے اکثر ہی گزر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. شوز تو اس نے کبھی شوز بھی پہنے ہوتے ہیں مسلح کے اوپر, لیکن ویسے ہی پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ مطلب نماز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کے آگے سے کوئی گزرے تو نماز نہیں ہوتی نا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, لیکن یہ منظر کس قدر خوبصورت ہے کہ مسلمان کسی وقت گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اور بچے جو ہیں وہ اس کے ارد گرد موجود ہوں. یہ بہت ہی حسین منظر ہوتا ہے. مفتی صاحب دونوں سوالوں کے جواب دے دیجیے. جی میں پہلے مسز حمید نے جو بات کی اس پر ایک بات کر دوں. جی جی جی. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کے استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کوئی تکلیف دے تو آپ ارد گرد کو دیکھ کر اس تکلیف میں سنبھل سکتے ہیں. حضرت ابن عباس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, جی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا مولا بصارت نہیں ہے لیکن دل میں نور تو ہے نا. اللہ اکبر. اپنے ذہن کو ایسے آپ تسلی دے سکتے ہیں. بصیرت تو ہے. عروہ بن زبیر کا پاؤں کٹ گیا اور ان کا ایک بیٹا احد میں شہید ہو گیا. 4 بیٹے تھے ان کے. انہوں نے کہا مالک پاؤں بھی 2 تو نے دیے تھے, ایک تو نے لے لیا, ایک تو ہے. اللہ اکبر. بیٹے 4 تو نے دیے تھے, ایک واپس لے لیا, 3 تو ہے, تیرا شکر ہے. اسی طرح ایک شاعر تھے ابو زعیب الحزلی, بہت بڑا نام ہے عرب شعراء میں. ان کے 8 بیٹے طاعون کے مرض میں سب کے سب مر گئے ایک ہی سال میں. یا الہی. تو ابو زعیب الحزلی کی استقامت دیکھے, انہوں نے پھر بہت اچھا اس پہ قصیدہ لکھا, مرثیہ لکھا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا صبر ٹوٹ گیا ہوگا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح بیٹوں کی زندگی میں میں رب کی رضا پر راضی تھا, آج بھی اسی طرح اس کی رضا میں راضی. یہ ہے مسلمان. اچھا جی, دوسری بات زکوٰۃ کے حوالے سے امتحان نہ لے. اور اگر امتحان آزمائش دنیا میں ہر ایک کو آنا ہی آنا ہے, کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا. درست کہہ رہے ہیں. ثابت قدم رہیں, اللہ کی ذات کے بارے میں گمان اچھا رکھیں, کچھ شکوہ شکایت کے پیچھے نہ پڑ جائیے گا. یہ امتحان ہے, یہ وقت گزر جانا ہے. جیسے مسز حمید کہتی ہے میں نے کئی سال اب اس طرح گزار لیا, اب میں نارمل ہوں. تو ایک وقت ہوتا ہے, جب وہ وقت گزرتا ہے آپ نارمل ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر. صاحب استطاعت جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. زکوٰۃ صرف وہی لے سکتا ہے جو مستحق ہے. جو مستحق نہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. بچہ اگر آگے سے گزر گیا ہے تو آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اگر بچہ آپ کو ٹچ کرتا ہے یا مصلی پر بیٹھ جاتا ہے تو بچہ ناپاک نہ ہو, اس چیز کا خیال. ٹھیک ہے, اگر ناپاک نہ ہو تو بیٹھا بھی رہے تو کوئی نہیں, اور کسی وجہ سے آپ ہٹا بھی دیں اسے نماز پڑھتے ہوئے کوئی. بلکہ میں پھر کہوں گا مجھے تو بڑی خوبصورت لگتا ہے مسلمان گھروں میں یہ منظر جو ہے. اچھا شاہ صاحب, میں چاہوں گا کہ اگر کل عید ہو جاتی ہے, جو کہ ابھی اس وقت ہمارے علم میں نہیں ہے,
تو یہ پورا مہینہ ہم نے گزارا. میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا ذرا آپ دونوں شخصیات جو ہیں اس پر بھی اپنے تاثرات کا اظہار کر دیں تو ذرا اچھا لگے گا لوگوں کو بھی. لوگوں کی کتنی محبتیں ملی, ہماری ٹیم ہے, مینجمنٹ ہے, ایک طرح کی آزادی دی ہے موضوعات کے حوالے سے بات کرنے کی, جس بھی آپ چیز پہ اپنے جذبات کا اظہار ہے. شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ یہ میری ابھی تک جو میڈیا کی میری لائف ہے اس میں دوسری ٹرانسمیشن تھی میری, ماشاءاللہ, اور جتنا منظم نظام, جس قدر خوبصورت انتظام, اور سب سے بڑھ کے جو ٹیم کی کوارڈینیشن تھی, مجھے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. ایک اور بڑی جو خوبصورت بات ہے ہمارے اس چینل کی کہ اس چینل کے مالکان ہم سب سے ڈائریکٹ جڑے رہتے ہیں, وہ بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے, مجھ سے, مفتی صاحب سے, اور ان کی یہ محبت جو ہے وہ ایک اداروں کے ساتھ میرا بہت زیادہ واسطہ ہے. شاہ صاحب اداروں میں ہر شخص نمائندگی کر رہا ہوتا ہے مالکان کی, بالکل درست. تو یہاں پر آپ کسی بھی شخص سے بات کر لیجئے, اٹھ بیٹھ کے دیکھیے تو وہ شفقت محبت آپ کو دکھے گی کہ یہاں پر جو محبت شفقت اوپر سے ملتی ہے وہ ہر شخص میں نظر آتی ہے. بالکل درست. دوسرا کہیں نہ کہیں یہ بھی آسانی رہی کہ ہم اس کے ذریعے میسج دے پائے, بے شک کوئی خیر کی بات کر پائے. یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا پروگرام, بہت ہی سنجیدہ. مجھے سب سے اچھا یہ لگا جی کہ وہ ایک دن آپ نے کہا کہ یہاں پر کوئی شربت کی بوتلیں نہیں پڑی. یہ مجھ سے چونکہ میاں صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا مجھے اس کو بیچنا نہیں ہے, یہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی وہ ہے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کتنا کمرشل آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا. یہ بڑی غیر معمولی بات, بہت غیر ہمیں دیکھیے ہم تو میڈیا پہ ہم نے آنا ہی ہے, بات کرنی ہے, لیکن اگر شاہ صاحب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دی جائے, ایک گھی کا ڈبہ پکڑا دیا جائے یا آٹے کا توڑا پکڑا دیا جائے کہ یہ اس کی طرف سے ہے, تو بڑا ایک معیوب لگتا ہے, بالخصوص صاحب قلم کو, لکھنے پڑھنے بولنے والے شخص کو. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزتوں کو محفوظ رکھا اور بغیر کسی اختلافی مسئلے کے ہمارے اتنے دن خوبصورت گزرے. سب سے بڑھ کے ہم نے مفتی صاحب سے بڑا کچھ سیکھا. اس میں اس کا اظہار اگر ہم برملا کریں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب سے بڑا کچھ سیکھا. پھر شہباز صاحب سے میں ایک عرصے سے واقف تھا, جو ان کی ایک محبت کرنے والی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر نورانی چہرہ دیا تو ان کا دل بھی اتنا ہی نور رکھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت قلب دی ہے. پھر وسیع شاہ صاحب آپ کے ساتھ اتنا خوبصورت ایک غائبانہ, تو کہیں نہ کہیں ملاقات بھی ایسی ایک مختصر سی ہو جاتی تھی, لیکن اس قدر استقامت سے, پنجاب میں کہتے ہیں بن کے بٹھانا, یہ 92 کا کمال ہے ہم دونوں کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کالر ایک اور آ گئے, پھر میں شہباز بھائی کی طرف بھی بڑھوں گا اور مفتی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا. کالر جناب اللہ دتا صاحب کہاں سے, وہاڑی سے؟ جی سر, اللہ دتا شاکر بات کر رہا ہوں سر, وہاڑی. جناب میرے ڈرائیور جو صاحب ہیں ان کا نام بھی اللہ دتا ہی ہے اور وہ بھی وہاڑی کے ہیں, آج کل وہ کوارنٹین میں ہیں 2 مہینے سے. وسیع صاحب جی, تو آج کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آخری پروگرام ہو, ہم نے اس سال کا آخری پروگرام ہو یار, اگلے سال پھر آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, مفتی صاحب کے لیے, شاہ صاحب کے لیے, جتنی بھی ٹیم ہے, کہ آپ نے ماشاءاللہ جو اس کے مصطفیٰ کے فروغ کے لیے کام کیا ہے. اللہ پاک آپ کے چینل کو ہمیشہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک دیکھیے ایک چیز جو ہے نا, وہ ہے اصل میں جو ہماری اسٹرینتھ ہے باری تعالیٰ کی رحمت سے, وہ تو آڈینس ہے. جب کالز آتی ہیں آپ کی, پھر آف ایئر بھی جو دوست احباب بات کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں, بعض اوقات تعریف بھی توصیف بھی کرتے ہیں, اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ اچھا نہیں, جو بہت ہی سنجیدہ نیک نیتی سے خلوص سے کام کیا جائے, اس کے دیکھنے والے ہیں, اس کی پذیرائی کرنے والے ہیں. سلمان صاحب ایک کالر ہے, پھر میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ کچھ فرمائیں اس معاملے میں. سلمان صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سلمان خالد صاحب لاہور سے, آپ آن ایئر ہے بھائی اس وقت. سر سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو سلام. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو جو شاہ جی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, اور جو بھائی یہاں پہ نعت پڑھتے ہیں, جی الحاج شہباز قمر فریدی صاحب. اچھا سر, اس کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پرابلمز ہیں سر, اس کی جڑ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں. اگر ہم لوگ دین کے قریب آ جائیں گے تو میرے خیال سے ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس سے سب کوئی اس سے تو اختلاف ہی نہیں ہے. آپ کچھ فرمائیے کیا کیسا تجربہ, چونکہ آپ تو بہت عرصے سے یہ کر رہے ہیں 92 سے, ہمیں پہلی مرتبہ آپ پہ مسلط کیا گیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق بخشی, جی ہاں, اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچائے. دوسری یقیناً یہ بات بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ 92 چینل پر جو ٹرانسمیشن میں موضوعات تھے یہ فلسفیانہ موشگافیوں پر مشتمل نہیں تھے. بالکل درست. بلکہ موضوع
معاشرتی تقاضوں کے عین مطابق جو لوگوں کی زندگیوں پہ اثر جو لوگوں کی گھریلو زندگی اور عام جو عمومی زندگی ہے اس کا تقاضا اور ضرورت کے کردار سازی میں جن کا کردار ہوتا ہے بہت. دوسری بات یہ ہے کہ اس موضوع پر جس طرح آسان الفاظ میں گفتگو ممکن ہوئی اس میں بہت گہرا کردار آپ کا ہے, کیونکہ یہ تو آپ سے سیکھتے ہیں جو مہمان ہوتا ہے اس نے ہمیشہ میزبان کے سوال کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے. محبت ہے. اگر آپ کا سوال آسان ہے تو پھر مہمان اس سوال کے مطابق ایڈریس کر کے بات ذہن میں اتارے گا. آپ کے سوالات موضوع کو آسان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. یوں ہی جناب قاسم شاہ صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو باہمی کوارڈینیشن رہی, تبادلہ خیال رہا آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی, یہ چیزیں جو مفاہمت پر مبنی ہوں تو اس کا اثر اس ماحول سے زیادہ ہوتا ہے جس میں مفاہمت نہ ہو اور آپس میں رنجش ہو یا ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا ہو یا نمبر بنانا ہو. یہاں تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ یہاں جو بھی فرد بیٹھا ہے مجھ سمیت بھائی شہباز صاحب سمیت ہر ایک اپنی ذات میں جھکا ہوا شخص ہے. میں نے تواضع اور انکساری دیکھی ہے اور میں سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اس کو تواضع بھی دے تو وہ بہت بڑا شخص ہوتا ہے. میں نے قاسم شاہ صاحب میں, آپ کی ذات میں, بھائی شہباز صاحب, آپ سب دوستوں نے ہر وقت ایثار سے کام لیا کہ پاکستان کی سطح پر آپ لوگوں کے بہت بڑے نام ہیں لیکن آپ کی شخصیات بڑی جھکی ہوئی ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ پھر لار رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں نے تو بہت ہی آپ سے سیکھا. میں برملا اس کا آن ایئر بھی اظہار کرتا رہا اور ہمارے جو دیگر دوست جب میں نے لوگوں کے ساتھ ٹرانسمیشنز کیے ہیں جیسے مجددی صاحب تھے, دیگر ہمارے دوست تھے, مگر آپ کے ساتھ ایک اپنا ہی ایک نیا وہ ہے. پھر جو آپ کی شائستگی ہے خاص طور پہ, مطلب آپ دیکھیں نا پورے مہینے ہم بیٹھے اور آپ سے ہم نے اور مدلل, شائستہ اور شگفتہ, کیا بات, یعنی کہ وہ اس کے اندر ایک مٹھاس ہے. اور دین اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کو جو بہت یعنی کہ جو علماء دین ہے, سچی بات یہ ہے کہ بیشتر علماء دین کو شاید ہم ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں, اسی وضاقتہ کے ساتھ, اسی حلم کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ. کوئی نقطہ ہم نے چھیڑا بھی ہے, ہم نے آپ سے سیکھا سوال کیا تو آپ نے اسی جیسے ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. پھر یہ ہے کہ جو آپ کی کمانڈ رہی ہے وہ یقیناً سچی بات ہے کہ وہ حیران کن رہی ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ میں سوال بہت سارے آپ کے ساتھ نہیں بھی شیئر کرتا تھا, کہیں سے بھی میں سوال داغ دیتا تھا, پھر ذہن چلتا تھا الٹا سیدھا وہ بھی داغ دیتا تھا. لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو صرف یہ نہیں کہ صرف فلسفیانہ انداز میں ہینڈل کیا بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہینڈل کیا, جو عین یعنی کہ دینی. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بے شک بے شک. اور اہل علم طبقہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں یا دیگر اداروں میں جو اہل علم طبقہ ہیں سب بڑی عظمت والے ہیں اور میں نے یقیناً انہی سب سے سیکھا ہے. آپ کا بڑا پن ہے, آپ ایسا سوچتے ہیں. دیگر جو علماء کرام آئے ان کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا وقت گزرا. سہیل صاحب جو ہیں ہمارے, کل اگر ہم آئیں گے تو پھر ہم اس پہ پروگرام تو کریں گے, لیکن آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے کل عید ہو گئی تو سہیل صاحب جو ہیں ہمارے پروڈیوسر ہیں, ان کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا. اور اسد جو ہمارے ریسرچر ہیں, دیگر جو ہمارے ریسرچر ہیں, میرے خیال میں بڑے میاں صاحب کی طرف سے بہت سارے موضوعات اور چیزیں جو آتی تھیں وہ ان کا چناؤ جو تھا وہ بہت اچھا تھا. اور شہباز فرید صاحب آپ کا تجربہ چونکہ بیشتر پروگرام آپ نے کیا, رفاقت بھائی ہمارے ساتھ رہے, وہ تجربہ بہت اچھا تھا. سہیل کی جو پوری ٹیم ہے, عائشہ بی بی یہاں ہوتی ہیں, دیگر ہمارے کیمرہ مین ہیں. چونکہ میں نے ایک دن پہلے جوائن کیا تھا تو کیمرہ مین دوستوں سے فردن وہ پھر یہ ہے کہ ابھی تو میں تو شکلیں بھی نہیں پہچان سکتا چونکہ وہ میں اپنا ماسک لگا کے سارے وہ کرتے ہیں. تو آج میں سب کو دیکھ کے جاؤں گا, یار یہ پتہ تو لگے نا کہ بھئی ہم کہ کدھر ہم پروگرام پردہ اٹھائیں آج. تو تمام جو ٹیم ہے بہت بہت شکریہ. میں شہباز بھائی کی طرف بڑھوں گا مگر میں ایک چیز کہہ دوں بڑی دیانتداری سے کہ آپ نے جو کچھ اچھا دیکھا اس ٹرانسمیشن میں, شاہ صاحب تھے, مفتی فاروق القادری صاحب تھے, دیگر علماء کرام یہاں رہے, شہباز بھائی رہے, رفاقت بھائی رہے, سہیل ہیں, سہیل کی پوری ٹیم ہے, مینجمنٹ ہے, یہ سارا کریڈٹ جو ہے بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے میزبان کو تو جو کوتاہیاں کمیاں پیس میں یا اس میں دیکھی ہوگی آپ نے, اس کے لیے یہ خاکسار جو ہے وہ میں عاجزی کے لیے حوالے سے نہیں کر رہا, میں جینونلی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ہوسٹ کی زیادہ ہوتی ہے. تو جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ یقیناً اس پروگرام نشست میں میری وجہ سے رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے, معاف فرمائے. ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو تو اسے درگزر فرمائیں. آئندہ ہم کوشش کریں, گو کہ ہم پوری محنت کرتے تھے, افطار سے لے کے آپ سمجھیں کہ 10-11 بجے سے لے کے سحر تک ہم اس کی پریپریشن کیا کرتے تھے, لیکن پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, بعض اوقات
کوئی لفظ ایسا منہ سے نکل جاتا ہے. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو درگزر فرمائیں, باری تعالیٰ سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عفو درگزر فرمائے. میں آخر میں شہباز بھائی کے جذبات ضرور جاننا چاہوں گا. میں بھی آپ کی طرح ماشاءاللہ مجھے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب سے پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال ہوتا رہا ہے, لیکن اس سال ماشاءاللہ قبلہ قاسم علی شہاب صاحب سے اور آپ سے جو گفتگو روحانی بھی ملنی ہے اور سماجی بھی, اور اتنا کیف اور اتنا سرور رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, خاص طور پہ آپ سے, قاسم شاہ صاحب سے. تو مفتی صاحب کی تو میرے ساتھ بہت شفقتیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 92 کو جو فیض ہے نا, یہ حضور کے قدمین شریف سے ہے. بالکل درست, یہ نسبتوں کا فیض ہے. تو میرے خیال میں پورے مہینے میں سے یہ اللہ کا ایسا شکر ہے کہ ایک بات بھی لوز ہمارے چینل سے نہیں گئی. بالکل درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین کہ فی زمانہ جب بیشتر چینل جو ہیں, اور لازم بات ہے انہیں اپنا نظام جو ہے وہ چلانا بھی ہوتا ہے مالی معاملات کا, مگر ایک ایسا چینل ہو اس دور میں مذہبی پروگرام اور اعلیٰ مذہبی پروگرام مفتی صاحب جس کی شناخت بن گئی ہو. بس اگر آپ یہ کہیں کہ اعلیٰ مذہبی پروگرام جو ہے وہ کون سا چینل کرتا ہے اور نمبر 1 ہے, تو وہ صرف 92 نیوز ہے. رمضان میں تو سبھی کرتے ہیں, تو یہ بڑی بات ہے. اور لاج ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مالکان ہیں وہ بعض اوقات اپنی مالی اس کی کاسٹ پہ پروگرامنگ کرتے ہیں, چونکہ اس طریقے سے شاید اس سے پیسہ نہیں کمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے, چونکہ خیر کی چیز جو ہے وہ پہنچاتے ہیں, اور ہونا ہی یہی چاہیے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں جو موقع دیا ہے, ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. آپ کے مال کی بھی زکوٰۃ ہے, جسم کی بھی زکوٰۃ ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کی بھی ایک زکوٰۃ ہے. کالم لکھتا ہے آدمی 10 لکھتا ہے اپنے ہٹ ہونے کے لیے, فلاپ ہونے کے لیے, 1-2 کالم, 1-2 تحریریں, 1-2 بیان ایسے ہونا چاہیے جس کا ہٹ فلاپ سے تعلق نہ ہو, جو صرف خیر کے لیے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مینجمنٹ ہے, انتظامیہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا اجر جو ہے وہ دے سکتا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالماء في ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. فلو البيت
سري في بحار النسان الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتلقتي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فوق سرع الجدال مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تغف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوش سعادتي قد بدالي بلاد الله لك تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخواش الفين يعزم القاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي يا شاهدي مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في أواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللاني وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي أشبي مكي لجازي وجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رؤوس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي میری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ ذکر ابھی ہم کرنے لگے اس دوران آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول آخر دروشی پڑھ لیجیے ہم تیارہ حادثہ کے شہداء کو ثواب پیش کریں گے یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین پروردگار عالم پورا ماہ یہاں بیٹھ کر ہم نے تیرا اور تیرے حبیب کا پیغام اعلیٰ اخلاقی اقدار کے میسیجز تیرے بندوں کو پہنچائے ہمیں ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں پر معافی عطا کر کے ہماری مساعی جمیلہ اور کاوش کو قبول فرمانا پروردگار عالم قبولیت کی گھڑیاں ہیں تیرے حضور التجا ہے تیارہ حادثے میں جتنے ہمارے احباب شہید ہو گئے پروردگار تو ان سب سے راضی ہو جا
ہمارے ناظرین نے جو فاتحہ پڑھی، جو ہم نے کلمات مقدسہ، قصیدہ غوثیہ، تیرے پاک ناموں کا ذکر، نعت خوانی یہاں کی، اس سب کا ثواب اپنے کرم کے لائق میرے مولا ان تمام شہداء کو عطا فرما دے۔ سرور صاحب ہیں قصور سے، ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ان کے لیے قرآن پڑھا ہے، تو وہ بھی آپ کہہ دیجیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ یہ ثواب بھی میرے مولا ان شہداء کو عطا فرما۔ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سب میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے دوست احباب میں جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، یہ ثواب انہیں دے کر ان کے درجات بھی بلند فرما۔ میرے مولا بالخصوص شہدائے تیارہ حادثہ کے جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان اور عزیز رنجیدہ اور افسردہ ہیں، تو ہی صبر دینے والا ہے، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے مولا یہ تیرے حبیب کے نام لینے والے اور تیرے کلمہ پڑھنے والوں کا ملک ہے، ہمیں ایسی آفتوں اور مصیبتوں کے ہجوم سے محفوظ رکھ لے۔ اے میرے مولا خصوصاً جتنے بیمار ہیں، جتنے لا علاج قرار دیے جا چکے ہیں، جتنے کرٹیکل سچویشن میں ہیں، گھروں میں ہیں یا ہاسپٹلز میں ہیں، تو رزاق ہے، تو سلام ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ اے اللہ ساری شانیں تیری ہیں، تجھے اپنی پاک شانوں کا واسطہ سب بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ پروردگار خصوصاً مقروضوں کا قرض اتار دے، بے گھروں کو گھر عطا کر دے، کرائے پر رہنے والوں کو اپنے گھر عطا کر دے، اولاد کو ترسنے والوں کو نیک اولاد عطا کر دے، بچے بچیوں کے لیے جو رشتوں کے پریشانی ہے ان کو موزوں رشتے عطا کر دے، جن کی شادیاں ہو گئی سسرال میں عزت اور وقار دے دے، جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہماری ان بہنوں کو بھی رحمت کا سہارا دے دے۔ پروردگار اس ملک میں رزق کی قلت، بے روزگاری کا بہت زیادہ علم، اے اللہ یہ ساری تکلیفیں دور فرما لے، اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے عالم انسانیت کا نجات دہندہ بنا دے، ہمارے ملک کو استحکام سلامتی دے کے اقوام عالم پر عزت اور وقار عطا کر دے۔ اے پروردگار ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں، ظالموں سے انہیں نجات عطا کر دے۔ میرے اللہ انصاف کا راج قائم کر دے، بے انصافی سے بچا لے۔ ہمارے جو بھائی رمضان آنے کے باوجود رشوت، جوئے، شراب اور اس جیسے بد گناہوں سے نہیں پیچھے ہٹے، اے اللہ تو توفیق دے، گناہوں سے نجات عطا کر دے۔ پروردگار عالم سود کے خاتمے سے اس ملک کو عزت دے دے، اے اللہ اس ملک کو سود ختم کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے ناظرین نے دنیا بھر میں جہاں کہیں سے ہمارے لیے دعاؤں کے پیغامات بھیجے ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل بھی ہیں، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم تیرے حضور التجا ہے، گھروں میں سکون، چین اور سکھ عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔